صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اخلاق عالیہ، میرے حضور فرماتے ہیں ارحم امتی ہوا ابو بکر، میری امت میں جو سب سے رحیم شخص ہے، نرم دل، حضور نے فرمایا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ آراف امتی ہوا ابو بکر، دوسری حدیث حضور نے فرمایا میری امت میں سب سے جس کا نرم دل ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اب اگلی بات بھی سمجھ لیں تاکہ دونوں باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ آپ کا بیٹا عبد الرحمن آپ کے پاس آیا اور اس نے آ کے عرض کی ابا جی اب تو میں مسلمان ہو گیا ہوں، غزوہ بدر میں میں ابو جہل کے ساتھ تھا، میں کافروں کے ساتھ تھا اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو کئی مرتبہ ابا جی آپ تلوار میری تلوار کے نیچے آئے تو میں نے سمجھا کہ نہیں میرا باپ ہے، میری رگوں میں اس کا خون ہے، تو میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا جی، فرمایا اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے نیچے آتا نا میں تجھے بیٹا سمجھ کر کبھی نہ چھوڑتا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تو اس وقت میرا دشمن نہیں تھا، میرے نبی کا دشمن تھا۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ حضور کی امت میں جو سب سے نرم دل ہے، ناموس رسالت کی بات آئے تو وہ بھی چٹانوں سے زیادہ سخت ثابت ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جب ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ذاتی دشمنوں سے محبت، پیار، اخلاق، معاف کیجئے ایک دوسرے کو۔ ناموس رسالت کا مسئلہ بالکل مختلف ہے، اس لیے کہ اس مسئلے میں تو جو سب سے نرم ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے نرم ابو بکر صدیق ہے، اس کی نرمی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ جس وقت جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب اس بدبخت نے اعلان کیا تو لوگوں نے کہا حضرت آپ اس کے ساتھ مقابلہ نہ کریں، ابھی مسلمانوں کو مضبوط کریں، ابھی آپس میں ضرورت ہے اس بات کی کہ حالات خراب ہیں، ادھر سے جو منکرین زکوٰۃ ہیں وہ تنگ کر رہے ہیں، ادھر سے کچھ قبیلے مرتد ہو رہے ہیں، ادھر سے کچھ معاشی مسائل ہیں، آپ مہربانی کریں ان کے بارے میں تھوڑا سا نرمی کریں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں نے پہلے اعلان کیا ہوا تھا کیا کہ بدر کے اندر جو بھی صحابی رسول شریک ہوا تھا وہ کسی جنگ میں نہیں جائے گا۔ شروع میں روک دیا گیا تھا حضور کے آخری کہ بدر میں جو صحابی رسول حضور کی میت میں تھا، چونکہ وہ بابرکت لوگ ہیں، ان کا مقام بڑا ہے، بدری صحابہ کا مقام باقی صحابہ سے افضل ہے، تو بھائی بدر والے صحابی یہ نشانیاں ہیں مصطفیٰ کی، انہوں نے فرشتے اترتے دیکھے ہیں، بس ان کا کافی ہے، یہ پکے جنتی ہیں، بھائی ان میں سے کوئی اب میدان جہاد میں نہ جائے، روک دیا گیا تھا۔ مگر جب ختم نبوت کی باری آئی تو صدیق اکبر جیسے نرم دل آپ نے فرمایا نہیں، یہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، بدری صحابہ سارے کے سارے جو موجود ہیں ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا، حضور کی ناموس رسالت پہ اپنی جان قربان کرے گا۔ یا رسول اللہ، یہ جو یا رسول اللہ اور یا محمدو کا نعرہ ہے یہ بھی اسی ختم نبوت کے اس پلیٹ فارم پہ مسیلمہ کذاب کے خلاف سب سے پہلے لگایا گیا تھا اور مسیلمہ کذاب کو 2 ٹکڑے کیا گیا تھا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جو سب سے نرم دل ہے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر آ کر وہاں پہ اس کا موقف یہی ہوتا ہے کہ نہیں سب کچھ مجھے قبول ہے مگر ذات رسالت مآب کی طرف اٹھتی ہوئی انگلی ہمیں قبول نہیں ہے۔ یہ اسلام کے اخلاق ہیں۔
اللہ تعالیٰ، میں نے پہلے اپنے بیان میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الودود ہے، نرم، الرؤوف ہے، الرحیم ہے، مگر ایک بات یاد رکھیں ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں القہار بھی ہے، الجبار بھی ہے، یہ بھی رب کے اخلاق ہیں۔ کیا کہ جو میرے حبیب کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے میں رؤوف بھی ہوں، ان کے لیے رحیم بھی ہوں، ان کے لیے الودود بھی ہوں، ان کے لیے میں یہ رحیم و کریم، یہ ساری صفتیں ہیں۔ اور جب ابو لہب کے ساتھ سامنا ہو تو پھر میں تبت یدا ابی لہب و تب بھی ہوں، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب بھی ہوں، اور سیصلی نارا ذات لہب کی آیت اتار کر رب بتاتا ہے کہ تمہارا رب، اس کے اخلاق سب سے عمدہ ہیں اور وہ ہر شے برداشت کر لیتا ہے، پر اپنے حبیب کی باری جب آتی ہے تو اس وقت کسی شے کو برداشت نہیں کرتے۔ ہمیں یہی اخلاق عالیہ اپنانے کی ضرورت